امت کی نگرانی وچ بھی موجود ہوندے ہیں اور ول بھی اون کیفیت چی انبیاء کرام اپنی امت دے اتے ول بھی نگاہ فیض کریں دے پہ ہوندے ہن نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات پاک آپ ایک نیوانا نماز تہجد پڑھ کے اپنی مصلی مبارک دے اتے آرام فرما ہاں ہن بظاہراً تا نبی سے لیٹے ہوئے ہیں سرکار دی ذات پاک موجود ہیں ستے پہ ہیں آقا دی ذات پاک دیاں اکھا مبارک بھی بند ہیں اور سرکار دی ذات پاک بھی آواز علی نیندر پہ کریں دے ہیں جے کو اساں سارے سرے کے جدن گھوڑاڑے علی نیندر پہ کریں دے نماز دا ٹائم تھی گیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین دی ذات مبارکہ آپ مسجد نبی شریف دے اندر تشریف گھننا ہے آپ جلے مسجد نبی شریف دے اندر تشریف گھنتے آئے ہن کیندی جرات ہوئے جڑا ونجے تے سائیں کو جگاوے کیندی جرات ہوئے جڑا سائیں کو ون کے بیدار کرے کیندی جرات ہوئے جڑا سائیں کو ون کے اٹھاوے تمام صحابہ کرام بچوں تمام نے متفقہ طور دوتے رائے اظہار کیتا آپ نے فرمائی میں کرو کہیں دی جرت کہنی کہ ون کے کہیں آقا دیات پاک کو جگاوے پر ایویں کرنے ہیں کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات پاک کو ون کے عرض کرنے ہیں کہ آپ کو بیدار کریں آپ کو جگاویں تا سرکار دیات پاک دا رو پہ اقدس اتنا آئی جن دے بارے اللہ کریم دی ذات پاک نے نبی سین دی ذات پاک کو فرمایا وانو سر تو بھی روپ اے مصطفیٰ ساں تو مدد کی تی روپ نہ لے سرکار موجود ہو میں نا نبی سین دا والی روپ آئی آقا دی ذات پاک ٹر دے ودے میں نا سرکار دا والی بھی روپ آئی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک کہیں دے نال گفتگو کریں دے ودے میں نا تا نبی سین دا والی بھی روپ آئی حتیٰ کہ آقا دی ذات پاک اگر ستے پہ ہن تا نبی سین دا والی بھی روپ آئی یعنی اتنا اللہ کریم دی ذات پاک نے سارے نبی سین دی نصرت کی تھی ہے آقا دی ذات پاک دی مدد کی تھی ہے اور سرکار دی ذات پاک نے رب دی ذات پاک نے اتنا تعاون کی تھے مگر قربان تھی ونیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین تو جنن آقا دی ذات پاک این کیفیت ہی موجود ہوئے نا صحابہ کرام باقی لوگاں دی طرح آپ دے نال وہ سلوک نہ کریں دیان یا نبی سے موجود ہیں ستے پہ ہیں مگر کہیں دی جرت ون کے نبی سے کو جگاوے حضرت ابو بکر صدیق فرمائے دیں یا میں دروازے ہوتے پہنچا تا کیا دی ٹیم سرکار دی ذات پاک بستر استراحت ہوتے موجود ہیں مگر روپ اتنا آئی میں واپس والا آیا حضرت سیدنا عمر بن خطاب کو فرمایا آپ نے فرمایا میری تو جرت نہیں تھی تو سمجھ جگاؤ آپ جلے پہنچے تو والوی سرکار دا رو پہ اقدس میں چھلک دا پہ آئی آپ والوی نہ جگایا حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی فرمایا میں جگانا وال حضرت مولا علی سرکار فرمایا میں جگانا حضرت بلال صحیح فرمایا چلو میں وینا تے میں جگانا حضرت بلال صحیح فرمائے دن میں جو ہی سرکار دی ذات پاک دی خدمت چادر تو یہاں تا جیڑی مسلح دیتے سرکار دی ذات پاک ستے پہ ہن او مسلح او ہے جتا نبی سے نماز تہجد ادا کریں دے آج بھی یہ سنت ہے اور اے نبی سے دے طریقہ پاک دے وچو ایک طریقہ اے بھی ہے کہ جلے بندہ نماز تہجد پڑھے جیڑی جاد تے بندہ نماز تہجد پڑھے ول ہوں جاد تے سمپ ہوئے اے ساڑے نبی سے دی سنت اور آقا دی ذات پاک فرمایا تو سا نبی سے دیاں سنتا کو کنا قضا نہ کرائے اور نبی دیاں سنتا کو کنا چکا ہے نا اور سرکار دیاں سنتا کو کنا قضا نہ کرائے حضوری دی وجہ کیا ہے محققین دی ذات پاک ارشاد فرمیدن آپ فرمیدن کیونکہ ساڑیاں عمرہ قلیل ہیں ساڑیاں زندگیاں تھوڑیاں ہیں اساں چاہنے ہیں قیامت میدان دے اندر اساں آقا دیاں سنتا نال محبت جو کرے سوں اور آقا دیاں سنتا دی پاس داری جو کرے سوں کل قیامت آنی مرا یہ سنتا سارے واسطے بخشش دا ذریعہ مانگے اور دیکھو نا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس نے اپنی امت کو کتنا حسین اور کتنا پیارا تبلیغ کیتی ہے حضرات سیدنا عمر حضرت سیدنا بلال سے ہی فرمائے دیں میں جو ہی حاضر تھیا نا تو سرکار دی ذات پاک موجود ہیں مگر میری بھی جرت کہنا ہے کہ نبی سے دی ذات پاک کو جگہ میں آپ فرمائے دیں چوکھٹ تے کھاڑ رہی ہیں چوکھٹ تے کھاڑتے تے میں اتھا ہی ہولے ہولی آواز دے نال ایک جملہ چاہ کے الصلاۃ خیر من النوم اللہ اکبر کے نیندر کو لوں نماز بہتر ہے آپ فرمائے دیں یا میں ایہو کچھ آہستگی نال ایک جملہ دیتے نبی سے دے قدمین پاکا کول کہنی میں کھڑا سرکار دے پشت مبارک کول کہنی میں کھڑا آقا دی ذات پاک دے کنہ نال اپنا ہوٹ لا تے کہنی میں آکھا جیڑے کمرے میں جیڑی جگہ دیتے آقا دی ذات پاک موجود ہیں وہ تھائیں چوکٹ دیتے کھڑتے من کے ایویں کچھ ایہو کچھ عرض چکیتے واپس جو پلٹا آپ فرمائے دیں میں اجاں صفحہ چریندہ ہویا میں اپنے مصلی امامت تے نزدیک کہنا پہنچا ہم نبی سے مصلی تے آ گیا آپ فرمائیں جلے سرکار دی ذات پاک مصلی مبارک دوتے حاضر تھے ہن تو ول کچھ کیفیت بدل گئی آپ فرمائیں اسا نماز ادا کر گی دی اسا مقتدی بن چکے ہاں سے آقا دی اقتداء اقدس کے اندر
اساں نماز کو مکمل کر گدا ہائی مگر قربان تھی ونیا آپ فرمیدن کیونکہ اساں سارے آقا دے غلام ہاسے سرکار دے ایک طریقے کو گولیں دے ہاسے لب دے ہاسے تلاش کریں دے ہاسے اساں آپس اچ بہتے آقا کمال ہے آج تا سائیں ستے پہ ہن گہری نیندر ستے پہ ہن سرے کے جدن گھراڑے علی نیندر پہ کریں دے ہن مگر جو ہی جا آپ نے فوراً مصلی امامت تے کھڑتے نماز پڑھائیے چاہ وضو تو کہنے نہیں کیتا آپ کہیں جگہ دوتے پانی لبھن تک کہنی گئے آپ نے باقاعدہ طور دوتے وضو ول دوبارہ تک کہنی کیتا آخر راز کیا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرمیدن کیندی جرات ہوئے جڑا ہن سائیں دی ذات پاک کو پوچھے آقا دی ذات پاک اپنے وقت مقررہ دیتے جلے اپنے غلامہ کو خطبہ دیں دے ہن واض و نصیحت کریں دے ہن تمام لوگوں کو واض و نصیحت کریں دے ہن سرکار دی ذات پاک نے این بات دی طرف اشارہ کیتا آقا دی ذات پاک نے فرمایا تواڈا سامنا بیا ہوندے نبیاں دا سامنا بیا صحابہ کرام فرمیندن گالیاں ساڈے دل لے چن پر آقا دی ذات پاک اپنی زبان اقدس نال سکو دل والیاں گالیاں دے سوالاں دے جواب دیندے کھڑے تے نبی ہینا کو آدن جندے کول کچھ لکی ہوئی نہ ہوئے نبی ہینا کو آدن جندے کول کچھ چھپی ہوئی نہ ہوئے آپ فرمیندن جلے تواڈے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا نا آپ نے فرمایا تواڈا سامنا تے ساڈے سامنے دے اندر زمین اسمان دا فرق ہے تو آپ فرمیندن والوی تسلی چاہیے ہائی تھوڑی نہیں این گال دی وضاحت کیتا ونجے اور تھوڑی نہیں این بات کو کھولتے ڈسا ونجے تو تواڈے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کہ نبی جڈن بھی سمدن انہاں دیاں اکھاں بند ہوندیاں پر دل جاگ دے ہوندے انہاں دا تعلق رب دی ذات پاک نال ہوندے تو این وجہ واسطے اساں سمپونے نا تے ساکوں والوی نیندر آویں دی اساں غفلت تا شکار تھی وینے ساڈا وضو باقی نہیں رہندا مگر نبی اگر ستے پہ ہومن تا نبی والوی با وضو ہوندن نبیاں کو وال بے طریقے دے نال وضو نہیں کرنا پوندا تو تارے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک آپ ایک جگہ دیتے موجوداً ستے پہ ہن بستر استراحت دیتے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو خدا دی ذات پاک نے فرمایا جبرائیل یا رب جلیل آپ نے فرمایا ونیو میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک کو ادب دے تقاضیاں کو ملحوظ خاطر رکھ کے جگاؤ اور جگاتے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک کو ہی پہاڑی دیتے گھننا ہو اور پہاڑی دیتے گھن کے میرے محبوب دی ذات پاک کو اپنی امت دکھاؤ محبوب تا ستے بہننا نبی سہیں تا آرام میں چہننا آقا دی ذات پاک تا این وقت حالت نو میں چہننا ونیو میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک کو جگاؤ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام فرمیدن میں کہ جگہ کے ول کیا آقا آپ نے فرمایا ون کے میرا سلامی دو اور میرے محبوب دی ذات پاک واقو محبوب تساں تا ستے پہ وے اپنی امت کو تا دیکھو کہ توری امت کیا ودی کرے نبی سہیں دی ذات پاک دے سامنے آقا دی تمام امت کو پیش کیتا گیا اور سرکار دی ذات پاک دے سامنے امت دے تمام حالات کو ظاہر کیتا گیا اور نبی سہیں دی ذات پاک اپنی امت دے حالات کو مشاہدہ فرمے دے بیٹھے کیا ڈیٹو نے کوئی کئی مستی اچ مست ہے اور کئی دنیا داری اچ مست ہے کوئی اپنی لاو لاب اچ مست ہے حتیٰ کہ اپنی مستیاں اچ ہر کوئی مست ہے مگر نبی سیں دی ذات پاک نے جلے ڈیٹھا نا تو نبی سیں دا دل مغموم تھی اور نبی سیں دا قلب اقدس خدا دی ذات پاک دی رحمت دی طرف متوجہ تھے آپ نے فرمایا اللہ یہ میری امت ہے رب دی ذات پاک نے فرمایا محبوب جیا یہی تہاڈی امت ہے آپ نے فرمایا اللہ سیں اگر ایویں کریں دے رہی ہے کل قیامت علی مہارا میں مصطفیٰ تمام نبیاں دا امام ہو ساں اور میری امت وسط امت ہے جینے بارے تساں آپ فرماری تا کنتم خیر امت اخرجت للناس بہترین امتاں وچوں محبوب تواڈی امت ہے اگر امت بہترین میری ہے تے کرتوت تا اے پہ کریں دین اللہ سیاں کل قیامت علی مہارا نبیاں دے سامنے بیٹھے فخر تا نہ کر سکساں اللہ سیاں ہن کیا کراں رب دی ذات پاک نے فرمایا محبوب تساں جو سام پہ وے ایویں کرو تساں ہن جاگو اگر اپنی امت بخشواونا چاہتے ایویں کرو تساں اگر اپنی امت دے تریجا حصہ بخشواونا چاہتے وے تو میں خدا دی ذات پاک دا وعدہ ہے تساں رات دے 3 حصے جاگو اگر ادھی امت بخشواونا چاہتے وے تو ادھی رات جاگو اگر تساں ایک حصہ بخشواونا چاہتے وے تو رات تا ایک حصہ جاگو تو آقا دی ذات پاک نے فرمایا اللہ سے اگر ساری امت بخشواونا چاہواں تو وال اللہ دی ذات پاک نے فرمایا محبوب مرضی تیری ہے آپ نے فرمایا اگر تریجا حصہ بخشواواں تو 3 حصے جاگا ادھی امت بخشواواں تو ادھی رات جاگا ایک حصہ امت کو بخشواواں تو بلے ایک حصہ جاگا
ایویں کرم بستر ول ہیٹ نہ چھوڑا آقا کریم دی ذات پاک کو اللہ نے فرمایا محبوب اج مرضی ہے تاری میں تا تاری امت تے حالات تواڈے سامنے دکھا دیتن اج تاری مرضی ہے تساں ایک حصہ بخشواؤ تے بھاویں 3 حصے بخشواؤ نبی سائیں رب دی پاک بارگاہ چار کے اللہ سائیں اساں ہن ایویں کرنے کانڈ کو بستر نال لگانی نہیں سے دین ہائے 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 سبحان اللہ دساؤ تا صحیح ای ہو جیاں کوئی امت تا خیر خواہ ہے دساؤ ای ہو جیاں کوئی عوام دا خیر خواہ ہے دساؤ تا صحیح کوئی ای ہو جیاں انسانیت تے نال خیر خواہی کرن والا ہے اگر جہان دے اندر اتنا وڈا رب دی مخلوق دے نال کوئی اچھا سلوک کرن والی ہے تو ہکا ذات ہے جہندہ نا آمنہ دا لال نعرہ تکبیر جہندہ نا محمد مصطفیٰ کریم نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری پیر طریقت پیر سید احمد رضا شاہ صاحب بخاری تول رب تعالیٰ دی ذات پاک نے فرمایا محبوب اج مرضی تواڈی ہے تے نبی سائیں دی ذات پاک اپنے بسترے کو ولہیٹ چھوڑا اور اللہ دے جڑے نیک بندے ہوندے انہاں دی علامت یہ ہوندی ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع آپ نے فرمایا ول انہاں دی حالت اے کچھ ہوندی ہے کہ کداں انہاں دی کانڈ دے نال بستر نہیں لگدا ول او ہر ویلے اپنے نیندر وچ نہیں رہندے ہر ویلے اپنے آرام وچ نہیں رہندے ہر ویلے اپنی سکون وچ نہیں رہندے ایک بات تارے کول پوچھنا چاہنا کہیں دے گھر دے اندر قیمتی سامان پیا ہوئے کہیں دے گھر دے اندر خزانہ پیا ہوئے کہیں دے گھر دے اندر مال و دولت کھڑی ہوئے بھلا وہ کو نیندر آندی وہ کو نیندر کیوں نہیں آندی وہ کو ہی خوشی کو نیندر نہیں آندی میرے گھر وچ مال پہ یہ خوشی کو نیندر نہ فکر کو نیندر نہیں آندی وہ چاہندے ہو نہ ہوئے کہ کوئی چور چوری نہ کر بنے کوئی ڈاکہ زنی نہ کر بنے کوئی نقب زنی نہ کر بنے کوئی میرے مال کو لٹ نہ بنے تو تارے کو پوچھنا چاہنا جے کو آنے ٹکے دا فکر ہوئے او کو تا نیندر نہ ہوئے تے جے کو پوری امت تا فکر ہوئے دساؤ تا صحیح بھلا آمنہ دے لال کو نیندر آندی ہو آج بھی اگر اپنے گھر دی کیفیت کو دیکھوں جا ساری اولاد جلے جوان تھی ویندی ہے پیو ماں دیا نیندر مک ویندی ہے جلے گھر دے اندر چلہی نال گھر دے اندر بال کھڑے ہوندن تے گھران دے اندر چلنی بالی دے نال بھریا پیا ہوندی ہے انہاں کوئی نیندر نہیں آندی میں کیمیں کرے ساں کیمیں وقت گزر سی تربیت کیمیں ہو سی پڑھے ساں کیمیں خرچہ کیڈو آسی کما ساں کیڈو کھوے ساں کیڈو انہاں دے پورے فرض ادا کیمیں کرے ساں بس ساری رات بابے دے پاسے پلٹے نے نیندر نہیں آندی تے جندے سامنے جندی اولاد کھڑی ہوئے حکو فکر کو نیندر نہیں آندی تے جندی امت اتنے وڈے کرتوتائیں چ ہوئے تے وال اللہ کریم دی ذات پاک اپنے محبوب دی ذات پاک کو دے سارے کرتوت دکھاویں دساؤ تا صحیح وال محمد کو آندی ہو سی نبی سائیں دی ذات پاک نے فرمایا اللہ سی ہن تے نیندر کریں دے سرکار دی ذات پاک ایک حصہ کیا 2 حصے کیا 3 حصے تواڈے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک ڈی کو بھی رب دی پاک بارگاہ وچ استغفار کریں دے ہن رات امت درجات کو بلند کرو قیامت جتنا زیادہ تسا میری پاک بارگاہ وچ جھک دے آسو کثرت سجود کریں دے آسو میں رب دی ذات پاک تواڈی امت کو بخشیں دا پتہ چل گیا سجدے کرن نال اللہ کریم دی ذات پاک بندے دے گناہاں کو معاف کر دے اج بھی اللہ کریم دی ذات پاک دا ساڈے تے کرم ہے کہ رب دی ذات پاک سا کو فجر لے ظہر لے عصر لے مغرب لے عشاء لے جھکن دی اللہ توفیق تے دیندے نا اج وقت ہی وچ جھک گینو آج وقت ہی وے ان دی پاک بارگاہ جبین جھکاؤ آج وقت ہی وے ان دی پاک بارگاہ وچ متھا رگ جھکان لگوں تے جھک نہ سگوں تے وال پڑھن لگوں تے پڑھ نہ سگوں وال اللہ دی پاک بارگاہ چ معاف کرواون لگوں تے زبان ساتھ نہ دے سرے کے جدن وال کی نہیں زبان توتلی نہ تھی ونجے آج وقت تا ہے نا آج جسم چ طاقت تا ہے نا آج قوت تا ہے نا آج ہی وقت کو غنیمت سمجھو
آج ایک ایک لمحے دا مول پاؤ اور رب دی پاک بارگاہ عریضے پیش کرو کہ مولا ساڈیاں زندگیاں دے جتنے لمحے گزرے نا سر ساڈا ہوئے تے سجدہ ٹیکو تو نبی دی ذات پاک کو کیا چاہیے دائی آقا دی ذات پاک زبان اقدس نال لفظ ارشاد فرما دے میں نا تقدیر دے فیصلے بدل ونجن تاڑے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک جلے مدینہ الرسول دے اندر تشریف گینا نا تو جڑے دشمن ہیں انہاں نبی سے دی ذات پاک ہوتے گالی کرنیاں شروع کر دیتیاں حتیٰ کہ اتنا کچھ کیتوں نے کہ دیکھو ایک کیویں لوگاں دے نال رویہ اختیار کریں دن کہ جلے مسجد نبی شریف وچ موجود ہوندن مسجد نبوت تے موجود ہوندن عائشہ دے حجرہ پاک وچ موجود ہوندن تے جلے اپنے کول بیٹھے ہوندن تے انہاں دے کول اگر کوئی مہمان آ وجے نا ولے فوراً ممبر دے تے چڑھاندے اور ممبر دے تے آدن وہ لوگو میرے مہمان کو روٹی چکھاؤ میں محمد تو کو جنت دے اور لوگاں دیاں گالیاں سنائے انہاں کا جڑا خود روٹی نہیں کھوا سکتا بھلا کہیں کو جنت دے سکتا تے جڑے کچے دماغ دے لوگ ہیں جڑے اجا نما نما آندے ودے ہن تے کہیں دے دل مطمئن اجا نہ پیا تھیندا ہائی بس جلے ایو جا گالی سن دے ہن ولو متنفر تھی ویندے ہن حتیٰ کہ او آقا دی ذات پاک دے کول کہنا آندے ہن انہاں دے دلاں وچوں آقا دی محبت نکل ویندی ہائی او سرکار دی ذات پاک دے نال غلط تعویلاں کرنیاں شروع کر دیندے ہن مگر جڑے عاشق ہوندے ہن او من ویندے ہن ہر شے نبی دے قبضے ویچے ہر شے نبی دے اختیار چے ہر شے نبی دے ہاتھ چے پر لوگو او تا خود دا دن میں جنت دینا پر انہاں پتہ ہے اپنا پرہانا اپنا مہمان تاڑے بوہے تے کیوں بھیجے انہاں کے کیوں بھیجے فرمایا تساں یونیاں نکا جیاں عمل چکرے سو اللہ تاڑے عملہ دے بدلے رب تو کو جنت چلے سی ہن دیکھو نا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک سن دے رہی ہے آقا دی ذات پاک تک ایک گالی پہنچ دے رہی ہیں تو میرے خیال دے گھل دی ہوا تا سارے ہیں کوئی لگ دی ہے تو جلے کوئی بندہ کہیں دا گلا بیٹا کریں دا ہوندے تا ایک دو سجانی تا وچ بیٹھے ہوندے وہ بندہ ہوندے تک پہنچا دیں دے گال آج تو سادہ وال اٹھی دے چلے آئے ہوئے وال پچھو تاڑیاں تفسیرہ پڑھیں دیا رہی ہیں آنکھیں انہاں کے جیا تو جڑا نیک بندہ ہوندے نا وہ فوراً رب دی پاک بارگاہ سجدہ کریں دے اور سجدہ کرتے آدھے اللہ شکر تیری پاک بارگاہ عرض کرے نا کہ آج اگر کوئی بندہ میرا گلہ بیٹھا کریں دے تو مولا تیری پاک بارگاہ عرض کرے نا میں کو ہن ایویں بنا چا جیویں تے کو پسند آوائیں کداں تو سانا انتقام نہ گنائے کداں بدلہ نہ گنائے کہیں نہ لڑا ہے نا بس ایو کچھ آکھائے چا میرا کچھ گلہ بیٹا کریں دا آئی نا ٹھیک ہے فرمایا جڑا کہیں دا گلہ کریں دے نا ایمیں سمجھے سکے بھیران دا گوشت بیٹھا کھان دے یہی وجہ واسطے کوشش کیتا کرو اپنی زبانہ دوتے نا تالے لا دے رکھے کرو اپنی زبانہ کو گنگ کرتے رکھا کرو کہیں دے خلاف نہ بولے کرو کہیں دے خلاف گالی نہ کیتیاں کرو اللہ دی بڑی پکاڑی ہوئے رب دی ذات پاک فرمے دن میں رب دی ذات پاک ہوں ان دی گرفت ڈاڑھی کرے نا جڑا مومن دا گلہ کرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین فرمے دن جلے ایسا آقا سنگھ دی ذات پاک دی خدمت موجود ہوندے آسے تا ہوا دا جھولا کچھ ایسا آندہ آئی کہ ان جھولے چ نا بوئی بو ہوندی صحابہ کرام فرمے دینا سوال نک تے کپڑا چڑھیں دے آسے آقا دی ذات پاک ساری طرف دیکھتے فرمے دینا کیا این پاسو کشے دی بو آندی پئی انہاں کے جیا سرکار دی ذات پاک فرمے دینا مومن دا گلہ بیٹھا کریں پتہ چل گیا جلے مومن دا گلہ کریں دا آئی تو انہوں لے ہوائی چی بو ہوندی آئی تو میرے خیال آتے ہون تا بو ہے ہی کہنا یہ تا مطلب ہے ہون تا گلہ تھیندا ہی کہنی بھی وہ سیانی آئی آخری تاسو وہاں کہ جڑن دی میں گھارے چاہیے بو ہے ہی کہنا وہاں کہ بو تا ہے پر رچ گئی ہے تو میرے خیال دے ساری حالت ہی آئے ہر بندہ آج ہر کہیں دا گلہ جو بیٹھا کریں دے وہ بو ہے پر گئی رچے تو سارے وڈے بزرگ فرمے دے نا حضرت با یزید بستامی بڑے سارے جوان ہیں آپ کو تو ایک بندہ آ گیا اور جلے پہنچا نا آپ دی خدمت جار کر دے حضور آج میں والتوں کو ملن واسطے آندہ پیا ان ہونا جی ہم بندہ ہم نما بندہ ہم باہر دا بندہ ہم میں ہی میں دو چار بندے جو بیٹھا وال بندے تو گلہ بیٹھے کریں دے آپ نے فرمایا گلہ بیٹھے کریں دے ہونا کہ جیا اور قدرتی گالی وے ڈیوے تلے ہوندہ ہی دے رہی اللہ اکبر ڈیوہ بہر آلیاں کو روشنی دیں دے بھائی جڑے نیڑے آلیاں دن وہ شو دے ایمیں وال اندھیرے چ رہے ویندے انہاں کہ حضور آج آدھا ہی نہیں پیوں تاڑا بندے گلہ بیٹھے کریں دیا انہاں کہ گلہ بیٹھے کریں دیا انہاں کہ جیا آپ فرمایا تو انہاں کو جاننے انہاں کہ جان دا کہنی میں پر میں آیا جو تھا ہی بیٹھے ہیں آپ فرمایا وہ بیٹھے ہیں انہاں کہ جیا آپ ہی میں فوراً اندر وڑے گے واپس جلے آئے کھجوران دا ٹوکرا چاہیے کھجوران دا ٹوکرا چاہ دے آپ نے فرمایا وانج انہاں کو دے آ جڑے گلے بیٹھے کریں دیا
انہاں کہ حضور تو سائیں کمال بیٹھے کریں دے. انہاں کہ کیا؟ آپ نے فرمایا جیڑا تھوڑا گلا کریں دے تو انہاں کو پنڈو کھویں دے. ہن جملہ سنا ہے. آپ فرمایا جیڑا میں کو اپنی نیکیاں دے وے میں او کو پنڈو ہی نہ دیواں. یاد رکھائے جڑا کہیں دا گلا بیٹھا کریں دا ہووے نا ہی میں سمجھو او اپنیاں نیکیاں ہوں کو بیٹھا دیں دے. کچھ نہیں وے بیٹے کریں دے. بس نماز تساں بیٹے پڑھ دے وے. اگر کہیں دا گلا چکیتے وے ہی میں سمجھو تساں جیندہ گلا کیتے وے پر نماز دا ثواب ہوں کو بیٹھے دے. اگر تساں نماز دے بعد نفلی بیٹے پڑھتے وے تے جیندہ گلا بیٹے کریں دے وے ہی میں سمجھو اے نیکیاں تساں کریں دے تساں بیٹے وے پر جمع ہوں دے کھاتے. کوشش کرو آقا دیات پاک نے اقدس نال جیڑی مستند دلیل سرکار دیات پاک نے فرما گلا نیکیاں کو ایمیں کھان دے جی میں ماکھی کو سرکہ کھان. روایت سرکار دیات پاک نے فرمایا گلا نیکیاں کو ایمیں کھان دے وے جی میں بھا لکڑ کو کھانے. دیکھو نا تھوڑی دیر تک ڈٹھا کرو وڑا سارا منڈ ہوں دے سوائج بدلا پیا ہوں. تے اگر من ماکھی دا پیا ہوئے نا تے ایک قطرہ سرکے دا سٹو چاہ تھوڑی دیر بعد وہ پانی اچ بدلا پیا تے جی میں سرکہ ماکھی کو کھاویں دے تے ہی میں گلا کرنا ہی نیکیاں کو کھاویں دے. کوشش کیتا کرو. آج ساڑے ہوتے وہ اثرات نیکیاں اللہ کہنی آج نیک آمالاں والا کہنی اور رب دی پاک بارگاہ دی حکم دی تعمیل اللہ کہنی وہ محض کس واسطے کہنی کہ آج اساں اپنی زبان دے تو صرف آپ پارسا بن دے ہیں آپ نیک بن دے ہیں مگر اساں بے کوئی کو جاتے ہیں. سب تو بڑا گناہاں دا پاپی ای ہوئے اگر کوئی بندہ اپنے کرتوتاں آپ دیکھے چاہ تو میرے خیال دے کوئی بندہ کہیں دے ہوتے زبان کھولے ہی نہ اور اپنی زبان دے نال کہیں دا گلا ہی نہ کرے. تو آدھے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا سب تو وڈا ضروری کم ہے کہ تساں اپنی تربیت آپ کرو اور اپنی اصلاح آپ کرو. آج بھی اساں نبی دے غلام ہیں آقا کریم دے تابعدار ہیں. تو تارے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دے سامنے جلائیو کچھ آکھو سنا اگر مہمان ہی نہ کل آندن تو ممبر دیتے چڑھتے آدن میرے مہمان کو روٹی چا کھواؤ. اگر اتنا کچھ ہوئے ہاں تو والدہ ساو تا صحیح ٹکر کھوانا گینے نا. سرکار دیتے پاک ایک دیمارا مدینہ تو رسول تو باہر نکلے اور جلے باہر نکلے نا ایک نہر آن دیئے جے کو زبیدہ نہر آدھیں. این نہر دی طرف سرکار دیتے پاک ویندے پہنتے اگو ایک وڈا سارا پہاڑ ہے جے کو جبل احد دا پہاڑ آدھیں. این جبل احد دے پہاڑ دی طرف سرکار دیتے پاک جو ہی روان دا واہن تو وہ دشمن نبی سے دے کول آ وہ جو ہی پہنچے نا تو انہاں کو نبی سے دی ذات پاک نے جواب کیویں دیتا میڑیاں نال نہیں دیتا تانیاں نال نہیں دیتا شکوے نال نہیں دیتا. سرکار دیات پاک نے فرمایا بندے تا اتنا کچھ سچے سن نا آج ساکو نبی سے جواب کیویں چڑیتا مگر نبی سے دے جواب دیوان دے اندر کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور آئی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور آئی. آقا دیات پاک نے ارشاد فرمایا آج تساں آدھے ہو سو کہ نبی دے ہاتھ جی کیا ہے آؤ میں محمد تک دساواں کہ آج میں محمد اگر ہی پہاڑ کو آکھا نا سونے دا بنتے میرے نال ٹور کہ پہاڑ پتھراں دا نہ ہو سی سونے دا بن کے میں محمد نال ٹور دا ودا. اور دیکھو نا سرکار دیات پاک نے زبان نال صرف اشارہ کیتے نبی سیندہ ارادہ نہ ہے توجہ ارادہ نہ ہے صرف اشارہ ہے. آقا دیات پاک کو اللہ نے فرمایا محبوب جی آپ نے فرمایا تساں اشارہ کیتے میں خدا بنا چھوڑے. آج بھی اگر سب تو وڈا کوئی سونے دا پہاڑ مکہ المدینہ الرسول دے اندر ہے تو وہ پہاڑ ہے جن دی طرف نبی سائیں اشارہ کی. اور جتنا نبی سائیں اشارہ چا کریں او تا پہاڑ سونے دا بڑھ منجے. تو اگر نبی سائیں دی امت آقا کریم دی ذات پاک دے سامنے آ چکے ہائی نبی سے اشارہ کرے نہ جا اللہ سے جہنمیہ تو جنتی بنانا چھوڑے. رب دی ذات پاک نیک دی دعا منگے نہ چاہ اللہ رب العزت دی ذات پاک اپنے محبوب دی تمام امت کو نیک چا بناوے ہاں پر خدا دی ذات پاک نے فرمایا محبوب اگر تساں اپنی امت کو بخشمامنا چاہ دے وے اور اندے درجے بلند کرامنا چاہ دے وے تا کثرت سجود تساں کرو. جتنا زیادہ امت حق استغفار تساں کریں دے ویسو میں رب دی ذات پاک تاری امت درجے بلند کریں. تا پتہ چل گیا اگر نبی سائیں
اللہ دی پاک بارگاہ وچ امت واسطے استغفار کریں تو امت نیک بن ویندی ہے۔ تو اگر بندہ آپ استغفار چا کرے دساؤ تو صحیح کیا بندہ نیک نہ بن ویسے؟ کیا بندے دے خدا گناہ معاف نہ کر دے سی؟ تو ہی وجہ واسطے توڑے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک آپ وال نہیں ہوندا ہی تا امت تا خیال تے رات ہوندی ہی وال تا سرکار دی ذات پاک بسترے دے نیڑے ہی نہ ویندے، آقا دی ذات پاک بسترے دے قریب ہی نہ ویندے، سرکار دی ذات پاک بسترے دے کول نہ ویندے، نبی سے کانڈ لاونی چھوڑ دیتی ہے، حتیٰ کہ کئی راتی گزر چکیا ہن نبی سے دی ذات پاک آرام کرنا ہی چھوڑ دیتا، حتیٰ کہ نبی سے دی ذات پاک دے پاؤں مبارک متورم تھی چکیا، آقا دی ذات پاک دے ہوتے پاؤں مبارک دے ہوتے ورما آ چکیا ہن، مگر خدا دی ذات پاک نے فرمایا محبوب میں تا صرف تے کو تیری امت دکھائی ہے تے تساں وال اتنا کچھ چکی تے کہ تساں سمنا ہی چھوڑ دیتے محبوب اتنی طبیعت دیتے اتنی مشقت آوے اور تساں اپنی جان کو اتنا تک کر چکے ہوئے اے محبوب خیر تہے تو آکوں آپ نے فرمایا تساں جو آکھا ہی ادھی امت بخشوانا چاہنے تا والا ادھی رات عبادت کر تہائی امت بخشوانا چاہنے ہوئے تیجا حصہ عبادت کر میں مصطفیٰ ہاں نہ ادھی رات عبادت کرے سا نہ تہائی رات کرے سا میں چاہنا امت ساری میری بخشیج میں اللہ دی ذات پاک نے فرمایا محبوب میں کو پتہ ہے کہ میں رب دی ذات پاک نے تے کو تواڈی امت دکھائی ہے پر ایویں تا کہنا آکھم کہ تو ہی اپنے جسم دے تے ایک کچھ چکرے سے اللہ سی ہن میرے بارے کیا حکم ہے رب تعالیٰ دی ذات پاک نے فرمایا اے محبوب قم اللیل الا قلیلا اے محبوب تساں رات جاگو پر ایویں کرو رات دا تھوڑا جیا حصہ جاگو آئے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری منصب نبی جان وقت لو منصب نبی جان تاجدار ختم نبوت تو سرکار مدینہ ماشاءاللہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات پاک والا سے فرمائے محبوب رات ساری رات نہ جاگو رات تھوڑی رات جاگو اچھا قم اللیل فرمایا تھوڑی رات جاگو اللہ سے چوکی رات فرمایا الا قلیلا ہائے 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 سبحان اللہ فرمایا ہون رات دے میں تھوڑا جہا حصہ جاگو ہون علماء مفسرین اتنا جڑے کمال دے نقطے دے نا وہ بڑے با کمال ہیں آپ نے فرمایا میں بھی یہاں سارے کو آکھے کہ راتی کو جاگو پر ساری راتی جاگو پر محبوب بیاں کو آکم سجدے ودھاؤ اور محبوب ہون تو کو آدھا سجدہ گھٹاؤ آپ نے فرمایا اللہ سے جب تک میں اپنی امت تے کرتوتاں دے ہون میں جزا کہنا دیکھ سا نا ان وقت تک میں ہون سجدے کہنا چھوڑے سا رب دی ذات پاک نے فرمایا محبوب اگر تساں امت تے بارے اتنے مونجے تھی چکے ہوئے وال ایمیں کرا انتظام کرا تے کو تیری امت تا مقام دکھاؤں اللہ دی ذات پاک نے فرمایا محبوب جی میں تساں راضی تھی وہ آپ نے فرمایا اللہ سے میری امت تا مقام کیا دکھے سو فرمایا جتنا تیری امت تے مکان بڑھائم آؤ ولو نہیں سڑے نا تو کو تیری امت تا مقام دکھے تا اللہ کریم دی ذات پاک نے این وجہ واسطے توڑے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک کو معراج دی رات کو عرش دا مہمان بڑھایا اور مہمان کس واسطے بنایا فرمایا محبوب جنن تساں میرے کول آسو نا ول میں خدا تو کو دکھے سا کہ توڑی امت تا مقام کیا ہے اور توڑی امت دا مکان کیا ہے آج بھی اگر امت اپنے مقام کو دیکھ گنے نا واللہ یہ تک نہ سجدہ ہی نہ چھوڑے یہ تک نہ اللہ دی پاک بارگاہ دے زبان تو شکر ادا کرنا ہی نہ چھوڑے یہ تا ہر ویلے توبہ و استغفار کرے کہ یارو اللہ کریم دی ذات پاک نے بھی کوئی اتنا بڑا مقام دیتے کیا میں اپنا مقام ہی بھول گیا کیا میں اپنی عزت ہی بھول گیا کیا میں اپنا تشخص ہی برقرار نہیں رکھ سکتا مگر خدا دی ذات پاک نے فرمائی ایک دفعہ محبوب تساں آؤ جنن محبوب دی ذات پاک خود اپنی اکھا مبارک دے نال اپنی امت تا اے مقام ڈٹھا نا اللہ دی ذات پاک دی پاک بارگاہ چار کردن اللہ سے یہاں ہون میں اپنی امت واسطے کیا کرا رب دی ذات پاک نے فرمائی میں کرو تو سون ویندے پہ وے اپنی امت واسطے میں رب دی ذات پاک دی طرف سلام کی دی بنی تاکہ جیڑا توڑا امتی میں خدا دا سلام قبول کرتے اپنی زندگیاں گزرے سی کل قیامت میدان میں رب دی ذات پاک جتنے مکان بنائیں اے توڑیاں امت ٹھکانے ہی تھا ہی ہو سکتے تو یہی وجہ واسطے آقا دی ذات پاک
آپ جرلے این جگہ دوتے تشریف فرماہن جنہ دا گھر سیدنا حضرت ابو طالب سائیں دا ہے اور حضرت ابو طالب سائیں دی ایک بیٹی ہیں جتنا سیدہ حضرت ام ہانی پاک ہیں آقا دیات پاک انہ دے گھر دے اندر موجود ہیں۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو اللہ دیات پاک نے فرمایا ونجو میں خدا دی ذات پاک نے عرشان دیاں تیاریاں کرا گی دیں جنت اج دلہن بنی کھڑی ہے کھین نو تے میرے محبوب کو اپنی امت تا مقام لکھا۔ نبی سائیں دی ذات پاک کو جلے سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر تھے تو نبی سائیں ویلے حضرت سیدہ ام ہانی سائیں دے گھر تشریف فرماہن بستر اس طرح تو تے ستے پہ۔ اللہ اکبر، بڑی پیاری بات ہے۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام آر کی دا اللہ سائیں تو سنتا محبوب واسطے انتظام کی تھی پہ محبوب تا ستا پہ مگر ہی سمانے چی چاہتا ہے کمال ہے بندے دی دعوت ہوئے بھلا بندے کو نیندران دی میرے خیال دے ولیمہ ہی تھیندا پیا ہونا کہیں دے پاسے ہوں کوئی نیندر نہیں آندی تے جہاں مہمان خصوصی بن دے ویندا پیا ہوئے بھلا دساؤ بھلا انہاں کوئی نیندر آندی خوشی کو کتھا نیندر آندی۔ آج بھی اگر کوئی بندہ آکھے چاہ یارو تیرا نہ ٹوکن نکلا پہ تو کمپنی والے تے کو سڑیں دے پہن میرے خیال دے ساری رات بندے کو پاسا بدلیں دے وقت گزر سی پتے ڈیں کہہ رہے تھی سی تے پتہ نہیں ہے جڑی سویر دی 7 پئی وجدی ہے نہیں میں 2 منٹ بعد 7 وج ونے دیکھاں تا تھی پتہ نہیں میری چیز نکل دی کیا ہے جے کو کشے ملنی ہوئے ہو کو نیند نہیں آندی تے جے کو رب ملنا ہوئے دساؤ تا سیوں محبوب کو کتنا نیندر ایک راز آئی ہون نیندر ہوتے کیا ہے آپ نے فرمایا جی اللہ سیاں تیرے محبوب تا سوتے پہ فرمایا خیال کریں ساڑھ نہیں مارنا جگامنا ہے ہاتھ ہی نہیں لاؤنا جگامنا ہے کنڈی نہیں کھڑکاونی جگامنا ہے نہ کنڈی کھڑکا سکدا جگاواں نہ ہاتھ لا سکدا جگاواں نہ حقل مار سکدا آواز مار سکدا تیرے محبوب کو جگاواں ول جگاون دا بیا طریقہ کیا ہے آپ نے فرمایا میرے محبوب دے پاؤں مبارک ڈٹھے نہیں سرا کہتا ہے نبی سائیں دے تلے مبارک کو ڈٹھے نہیں انہاں کہ جیا آپ فرمایا جیتا میرے سائیں دیاں تلیاں تیرے تائیں ہوٹھ ہوں میرے محبوب دے پیر کو چوم ہائے 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 میرے محبوب دے پیراں کو چوم حضور چومہ جو صحیح جاگتی پوسی رب لم یزل دی ذات پاک نے فرمایا تیرے ہوٹھاں ویچ چاسی اتنی ہے حضور کی میں جاگ ساں فرمایا ایڈو تیرے ہوٹھ لگ سن ہوٹھ ہیں تیرے کافور دے میرے محبوب دے پاؤں مبارک دیاں تلیاں نال جلے لگ سن محبوب دے تلیاں دے نال لگن نال محبوب دے جستے مبارک دے سینے وچ ٹھنڈک جو تھی سی میرے سائیں دی جاگ تھی پوسی سلام ایڈے میں چا پیغام ایڈے میں چا گھن کے یا تا نبی سائیں دی ذات مبارکہ دے پاؤں مبارک کو جو ہی آپ نے ہوٹھ لائے تا سرکار دی جاگ تھی بھائی۔ اچھا ہوں یہ بڑی ایک حسین جہی بات ہے جڑی محققین فرمیندن آپ فرمیندن نبی سائیں کھٹ تے گئے نا ستے پہ اور نہ ہی نبی سائیں پلنگ تے ستے پہ نہ ہی نبی سائیں کوئی مٹی دا کوئی تھڑا جی آئیوں دے ستے پہ سرکار دی ذات پاک زمین دے فرش تے ستے پہ ہوں بندہ کھٹ تے ستا پہ ہوئے چمنا سوکھا تھی ویندے پلنگ تے ستا پیا ہوئے چمنا سوکھا تھی ویندے اور بندہ تھلی تے ستا پیا ہوئے اتھا ہی چمنا سوکھا ہوندے تے زمین دے فرش تے ستا پیا ہوئے دساؤ دا دیوال بندہ چم سی اللہ اکبر چلو بندہ اچھا ستا پیا ہوئے نا والی بندہ تھوڑا جیاں سرکے جادن کبا تھی دے جھکا تھی دے نیو تے والی چم سک دے مگر جلے بندہ زمین دے فرش تے ستا پیا ہوئے اتھا تا مکمل ہی جھکنا پوندے تے میرے خیال دے اللہ دیا تے پاک دا سامنا چاندے ہیں فرمائے اتھو تک جھکنا تعظیم ہوندے وے اللہ اکبر اللہ اتھو تک جھکنا تعظیم نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ آج ایسا اپنے مشائخین دیا مزاراں تے وینے ہیں آج ایسا اپنے پیران عظام دیا مزاراں تے وینے ہیں آج ایسا اپنے اسلاف دیا اپنے بزرگاں دیا اپنے والدین دیا مزاراں تے وینے ہیں تے مطن اساں کنا کوئی چم دے کھڑے ہوں تے انہاں کو بوسا کھڑے لیندے ہوں تے انہاں دیا قدمہ کو ہاتھ کھڑے لیندے ہوں تے لنگدہ بندہ ٹپدہ بندہ گزردہ بندہ دیکھ گھنے آکے وہ سجدہ پیا کریں دے وہ پاگالا سجدہ ہی میں تیندے ہوں دیں وہ سجدہ نہیں پیا تیندہ یہ بزرگاں دی تعظیم پہ سجدہ بھئی چیزوں دیئے تعظیم بھئی چیزوں دیئے اساں پاگل ہیں بولے ہی ہیں اساں دیوانے ہی ہیں پر اساں سجدہ جڈن بھی کرنے ہیں غیر کو کہیں نہیں کریں دے اللہ کو کریں
اج تا ساڈا کوئی بکریاں دا چھیڑو ہی ودا ہوئے نا تو میرے خیال ہے کوئی کاکا بالکل دیوانہ ہی ودا ہوئے نا تو بندہ کو 1000 روپیہ دیتے آ کے جا پیر امام شاہ سین دی مدار دے وائن سجدہ دا کرا میرے خیال دے اکھیں 4 کرتے آکھ سے میں پاگالا پیر کو سجدہ کرا میں تا سجدہ جننی کرے تھا اللہ کو کرے تھا تا سارے علاقائی سطح دے ہوتے جڑا بالکل فارغ جیاں بندہ ہوندے تا وہ آجڑی ہوندے حالانکہ سب تو سیاںا بندہ ہی آجڑی ہوندے سب تو سیاںا بندہ وہ کیویں ہوندے وہ پتہ نہیں تو سائیں کو سمجھو یا نہ سمجھو سب تو سیاںا ایک ہو جاندے کہ گھروں وہ جلے بھیڑاں بکریاں چیک ویندے وہ 20-25 ہوندیاں تے جلے واپس آتے ٹھکیندے وہ 20-25 ہوندیاں باویں لوگاں دے ایڑ دے رلے اپنی بھیڑاں بکریاں چریندا ودا ہوئے پر کو ہر بھیڑ دی سنجانے تے ہر بکری دی سنجانے متن میری بھیڑ بکری کہیں بے دے ایڑ چرال وے تھی وہ کو پتہ لگ ویندے ایڈا بھولا ہے تا اج میں تارے کول پوچھنا چاہنا آجڑی دیاں بھیڑاں بکریاں کہیں دے ایڑ چرال ونجن وہ کو سنجان تھی ویندی ہے قیامت میدان جلے ساریاں امتیں نبی دی امت رل ویسی میرے محمد کو سنجان تھی بندے آکھ لیں دن بھئی اتھا قیامت میدان جڑے بندے کھڑے ہو سن راشی راش ہو سی بندے ہو سن پتہ کی میں لگ سی بھئی کون کے کو سڑیندہ کھڑے تھے کون کیندہ غلام ہے تے امتی ہے تو سارے بزرگاں سونی جائے مثال لیتی ہے پتہ نہیں پس رواج ہے یا کہنا جلے بیبیاں عورتاں ماما بہناں بیٹیاں جرن پھٹی چونن واسطے ونواڑے آندی ہے نا تے ول کہیں دا بال ہوئے چھوٹا جیا تو ول وہ بال کو نا ایک بننے دیتے کہیں درخت دے نال پینگا باتے سمیں دین چاہ بھئی بال آلی عورت آندی ہے وہ بھی اپنے بال پینگا باتے اتھائیں سمیں دیے چاہ 2-4 عورتیں یہ جی ہمیں جن دے بال ہوئیں تو ودیاں تا ہوں دیاں ونواڑ چون دیاں مگر وہ جو ہی بال کہیں دا رون دے نا تے ماں اوہا آندی ہے جن دا بال رون دے اما یہ 5-7 بال ستے پہ ہن جن دا بال رونے او کو پتہ کیڑو لگے وہاں کہ کمال ہے آندراں بولے نہیں ہیں تو جن دا بال بالائیں چ روے اما سنجان گندی ہے تے امتیاں وچ امتی ساڈ مارن بھلا اجیں سارا نبی نہ سنجانے یہ تا کداں تھی نہیں سکدا اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا اے جبرائیل جی فرمایا میرے محبوب دی جاگ تھی پئی ہے انہاں کہ جی فرمائی میں کرو میرے محبوب کو گھن کیا جلے محبوب دی ذات پاک کو گھن تو آئے آپ نے فرمایا سائیں اللہ دی ذات پاک سڑے دے بیٹھے رب دی ذات پاک آج عرش کو سجا چکے ہیں اور جنت توڑی تانگے چھے ہوراں توڑی مشتاق ہیں آج تارے دیدار نال مشرف تھی مڑا چاندی ہیں تو تارے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک کتھاں ستے پیان زمین دے فرش دے اور کتھاں ستے پیان ایک بسترہ بچھو یا نبی سے ہوں دے بیچان آقا دی ذات پاک اتو اٹھی دے گیونا ہے جیڑے جگہ دوتے ستے پیان وہ کوٹھے دا فرش آئی بارو ایک بو آئی نبی سے بو ہے تو با تشریف گھننا ہے ہون ایک بسترہ چھوڑ دے آئے بیا بوہا کھول دے آئے حتیم کعبہ وچ آقا دی ذات پاک کو سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے آتے وضو کروایا شک صدر کی تھا جن دے اندر نور مبارک بھرا گیا یہ سونے واقعات ہیں آقا دی ذات پاک نے تو وضو کی تھا یہ گال دی طرح میں اشارہ کرنا چاہنا بسترے تو اٹھی دے گئے ہیں دروازہ ہی کھولتے گئے ہیں پانی نال وضو ہی کی تاہنے سرکار دی ذات پاک دے اے سفر دی ابتدا پہ تھی دی ہے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی نبی سے مسجد حرام تو رکھے مسجد اقصی تک سفر کیتے اور سفر کریں دے ہیں آقا دی ذات پاک نے ڈھیر ساری چیزیں دا مشاہدہ خود اپنی اکھا مبارک نال آپ کیتے ان دے اندر ڈھیر سارے واقعات ہیں سرکار دی ذات پاک مسجد اقصی دے اندر جلے تشریف گن گئے تو تمام انبیاء کرام نبی سے دے اقتدا وچ نماز ادا کی دینے سرکار دی ذات پاک خود امام بڑھیں اور تمام انبیاء نبی سے دے مقتدی بڑھیں آقا دی ذات پاک دے سامنے ایک براق پیش کی گئی اور سرکار دی ذات پاک ان براق ہوتے تشریف گھننا ہے براق برق دی جمع ہے تے برق بجلی کو آدیں تے کوئی اگر سیانا کتاباں دا ورقہ ولاوانا بیٹھا ہوئے تو میری طرف ایک توڑے ہوتے قرض آندہ پہ ایک قرض کہیں میں لہا سکائے ہوئے کہیں جاد ہوتا ہی یہ جڑی بجلی ہوندی ہے بجلی دی 1 سیکنڈ دی رفتار چوکھی ہوندی ہے بجلی نہ آئی برق آئی برق نہ آئی وہ براق آئی جیڑی بجلی دی 1 سیکنڈ دی رفتار دا اندازہ کوئی نہیں لا سکدا
دساؤ تا صحیح نبی سائیں دی ذات پاک بجلی تے سوار نہ نبی سائیں بجلیاں تے سوار ہیں مگر آج بھی اگر کوئی شخص آ کے چاہ دیکھو نا اے ساڑے کول نا اے جڑی بجلی والا سسٹم ہے یہ بڑا پیارا سسٹم ہے اور بڑا حسین سسٹم ہے مگر سب تو زیادہ پوری دنیا دی بجلی دی طاقت ایک پاس ہے تے میرے اللہ دے سورج والی بجلی دی طاقت ایک پاس ہے اور ہندو تے سارے علماء نے بڑیاں پیاریاں باتاں کی تھیں اور باقی حضرات نے بھی ہندو تے بہت زیادہ کلام کی تھیں اور انہاں بڑیاں پیاریاں گانے لکھیں مگر اندر جو ایک بات عرض کرنا چاہنا آپ نے فرمایا کہ یہ جڑی ہے نا اللہ سائیں دے سورج والی بجلی یہ اتنی پیاری ہے یہ اتنی پیاری ہے یہ آج تک لوگوں کو فائدہ تا دیندی ہے پر مریندی نہیں پر جڑی بندے دی بنی ہوئی ہے نا اے بندے کو مار چھوڑیں دی اور بندے کو کیویں مریں دی ہے اوندا اندازہ خود دی تساں لا گنو میرے خیال دی تو وڈی جڑی ہیوی قسم دیاں تاراں لنگ دیاں نا تو اندے وچ تے اتنا کچھ ہوندا کہ اگر کوئی پرندہ ہی بیٹھا ہوئے تو وہی مر ویندے ہلاک تھی ویندے تو جڑی بندے دی بنی ہوئی ہے اگر او کو بندہ ہاتھ لاوے چا بندہ مر ویندے مگر جڑی اللہ دی ذات پاک نے نبی سے کوئی بجلی تے نا بجلیاں تے سوار کیتا ہے جی میں بنفس نفیس میرے محبوب گے ہن ول واپسی میں آئے مگر اتھاں ول کئی حالات ہیں اے سرکار دیتے پاک جلے جہنم دا مشاہدہ کیتا جنت دا دیدار کیتا آقا دیتے پاک دا جنت دا دیدار نبی سے دیتے پاک دا کیتا گیا جنتاں دے اندر حوراں غلمان فرشتیاں کو زیارت کرائی گئی انبیاء کرام نال ملاقاتاں تھیاں سرکار دیتے پاک نے اپنی امت تے مکان ڈیٹھے اپنی امت تا ٹھکانہ ڈیٹھا او جڑے نبی سائیں مونجے ہیں گال عرض پیا کرے نام حتیٰ کہ اللہ دیتے پاک نا 90 لاکھ گال کیتی نے جلے واپس آئے ہن نا جڑے پانی نال وضو کیتا نے جا ٹردہ ودائے تے جڑے دروازے چو باہر گئے ہن کنڈی ہلدی کھڑی آئی جڑے بسترے کو چھوڑ دے گئے ہن ہوپ نہیں جانا انہیں مانا نہیں جانا انہیں مانا نہیں جانا انہیں مانا نہیں جانا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ماشاءاللہ نبی سے اللہ دی پاک بارگاہ وچ آر کے دا اللہ سے تو سمجھو میں کو راتوں رات اتنی سیر کرائی ہے اگر راتوں رات میں تھی تے توڑے کو لوں میں زمین دیتے ونیا میں جے کو آکساں کون منے سی آئے ہائے ہائے اے لفظ سنائے اللہ دیتے پاک نے مروا کوئی نہ منے تیرا یار ابو بکر ہے نا او منوے سی فرما ابو بکر منوے سی انہاں کے جیا ہن سرکار دیتے پاک جو ہی تشریف گھنتے آئے نا اچھا اے جتنا سفر تھیندا پیا آئی ساری رات آئی کو مل لیلا الا قلیلا اے نبی سائیں واسطے ہائی ہن اللہ دی ذات نے نبی سائیں واسطے رات کیا مقرر کی ہے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی ہائی رات مگر ساری رات کہنا ہے رات دا بالکل تھوڑا جہا حصہ ہے اور تھوڑا جہا حصے دی مثال اللہ سائیں دی ذات پاک نے اپنے محبوب بندے دی زبان تو خود دیوائی ہے آپ نے فرمایا ایویں حصہ آوے جی میں بندہ ایک بسترے جو اٹھی دے ویندے وال واپس جی آندے ہوپوں میں پئی ہوندی ہے بس اتنی دیر تک میرا محبوب گیا یہ تھے نعرہ تکبیر اتنی دیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید احمد رضا شاہ صاحب بخاری سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سیدنا اللہ سے خود داکھا کہ توڑے معراج دی جڑی تصدیق کرے سی نا وہ توڑا صدیق اکبر سرکار دی آتے پاک جو ہی واپس آئے نا تے نبی سے غلامہ کو فرمایا آپ نے فرمایا وہ رات گیا ہم فرمایا گیا انہوں کہ جیا عاشق ہوندن دیوانے ہوندن غلام ہوندن انہاں دا اٹھی تے گالیں ہلا دیتیاں سارا کیا جو ہلا دیتیاں جی میں ہول گیا بے سارا کاکا جیت گئے ہلا دیتیاں تاکہ سڑن والا سڑے تے ٹھارن والا ٹھارے تے عاشقاں میں کیتا انہاں دا سویرے چوکانچ بہتے گالی شروع کر دیتے انہاں کے سارے نبی گن ابو جال تک گال پہنچو وہاں کے اڈو دے کوئی اگے بیاں گالی نہ پہ منے دیا سے رات ایک بھائی گال نکل وہاں کہ کیا انہاں کے جنہیں محمد گئے ہیں محمد آئی ہیں ایک ہی میں گال این ابو جال کو بھائی شاید کا شاید ہے نہ آئی
نبی سے یار غار حضرت ابو بکر صدیق کو چلے وہاں تے میں اندھیرا اندھیرا کھڑا دے کنڈی کھڑکائے آپ فرمایا خیر دے تو اندھیرے کی دعا گئے وہاں کہ ایک بھائی گال سنیے یار دی انہاں کہ کہیں وہاں کہ رات آدھن میں گیا ہی ہیں تے آیا ہی ہیں آپ فرمایا تے کو کہیں آگے وہاں کہ میں کو بندے آکے کہ محمدی میں آدھے بیٹھے ہیں آپ فرمایا دے میں منی کنا گئے ہی ہے نا آیا وہاں کہ وہاں تے پوچھتا تھائی گال سونتا تھائی آپ فرمایا سنی بیٹھے ہیں پوچھی انہاں کی تے کو کی میں پتہ لگے انہاں کے پہلی گال دے ہے میں ہونتے کوئی دلیلہ دے وہاں کھڑا تھا بھائی دا کوئی دلیل کریں ہکا گال دا ساجہ بھلا این آنکھ نال اللہ کو ڈیٹھے تھے انہاں کا کہنا فرمایا جی اگر این آنکھ نال اللہ کو نسے ڈیٹھا اپنے یار دی زبان تو جے ایڈے وڈے اللہ کو مان گئے ہیں نا این گال کوئی مان گئے ہیں کہ محمد وانی سکتے ہیں محمد چلو اتنے مختصر جی حصے دے اندر اگر گن وال واپس آئیں تو میں تاڑے کو پوچھنا چاہنا اللہ نے دلیل کیا دیتی ہے فرمایا آؤ دیکھو پانی ٹور دا بے انہاں کہ جی ہے فرمایا چوکی دیر گزری ہے اجیاں تا پانی ریڑ دا بدے وہ آتے دیکھو آج جڑے دروازے چو باہر تشریف گئے ہیں کنڈی تا جاؤں ہے ہلدی کھڑی آؤ دیکھو جڑے بستر دے تو آپ جدا تیتے باہر گئے نا وہ بسترے چ گرمی تپش ہوپو چیتے نکل ونین بندیاں دے آواز باختہ تھی ویندے بندیاں دا یاروں میں کی میں سوچا سوچ دا گھوڑا اتھو تک نہیں ویندا سبحان اللہ سبحان اللہ ان دی پتہ ہے وجہ کیا ہے ان دی وجہ ہے میرے خیال دے گھڑی ہوتے میری گھڑی ہوتے 11 بجتے تے 19 منٹ تھی گئے چلو 20 منٹ 11 بجتے 20 منٹ تے میں گھڑی دی نا سیل کٹ گنا تے 5 سالاں بعد میں سیل پاواں میرے خیال دے 4 بجتے 20 منٹ تھے کھڑے ہو سن 11 بجتے 20 منٹ انہیں مطلب ہے ایک گھڑی چل دیئے سیلنا گھڑی دی جان سیل ہن گھڑی دی قیمت ہے 100 روپیہ تے سیل دی قیمت ہے 10 روپے یہ 10 روپے والا سیل نہ ہوئے گھڑی بیکار ہے گڈی چل دیئے بیٹری نہ بیٹری نہ ہوئے گڈی نہیں چل مطلب ہے جی اگر کئی چیز چل دی پئیے تا ان دی کوئی نہ کوئی جان ہے تے اللہ دے عالمین دی جان محمد رب دی ذات پاک فرمایا محبوب تساں میرے کو لاؤ تے میں پیچھو جہان چلاواں جے تساں میرے کو پیان دے نا جتاں جہان چلدا چھوڑ ویسو جڈن آسو جہان اتھاؤں چلے سو حضور وجہ کیا فرمایا جانی وے تساں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی سرکار فرمائے دینا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جان ہے جہان کی جان وہ پوری کائنات دی جان ہے نا آمنہ دے لال رب تعالیٰ دی ذات پاک نے فرمایا محبوب تساں جلو عرش تے میں نظام چلاواں فرش علا محبوب جان دے بغیر جہان نہیں چلدا تساں جو میرے کو لاندے پہ جہان ہی روک دینا جرلے آسو دا جہان ہی دوں شروع کر چھوڑا حضرات محققین فرمیدن کتنا عرصہ تک نبی صحیح سیر کی تھی آئی 18 سال مگر نظام رو گیا 18 سالہ تک نبی صحیح کئی جہانہ ویچ تشریف گن اور نبی صحیح دی ذات پاک سیر کی تھی اچھا سیر نبی صحیح کلے کی تھی قرآن دے الفاظ ہیں اس را
سیر واسطے گھن گیو سے ابو جال دے ڈھڈے چ نہ پائی پچے وہاں کے بھائی گال ہے انہوں نے کہا کیا وہاں کہ اگر ساکو پہلی گال تا ہے کہ محمد آج تک نہ مکے تو نہ بیت المقدس کہنی ہے اے میں کو محمد تو یقین ہے محمد کو اگر گئی ہیں دے آئی ہیں نا ساڑا قافلہ مکے ملک شامی چوں آلی تک کہنی آیا واپس یہ رستہ تو ہو گیا ہو سن ہندے کل پوچھو چا ساڑا قافلہ کڈھانا تھی حضرت ابو بکر صدیق نبی سے کل پہنچ گیا یا رسول اللہ وال تو سن جو فرمائے نہ میں گیا ہوں وال دشمنہ کو جواب دا دے نہیں پوسن وہ وال بھونک دا کھڑے ہوا دے وال میرا قافلہ رستے آندھا پی آئی پتے ٹکراؤ سی ویندے یا آندھے دسو چا سارا قافلہ کرنا دے اگر گیندہ نبی سے فرمائے پہلی گال دے آج جالا سورج لاندھا پی آؤ سی قافلہ آوے سی اے تو آکو جواب نہیں تے منہ کے جی ہے سرکار فرمائے دو گالی ہم بھائی ڈسا منہ کے جی ہے سرکار دیا تے پاک فرمائے جتوں میں گزرا نا انہاں دا قافلہ اتھاؤں آندھا پی آئی میری سواری اتھاؤں ٹپی ہے انہاں دی سواری دوتے ایک گھوڑ سوار بیٹھائی شتر بان بیٹھائی وہ آرام نال سواری دوتے ٹکا بیٹھائی میری سواری جو تو ٹپی ہے دے انہاں دی سواری جو کڈی ہے دا وہ جو ڈٹھے ان دی باں ترٹ گئی ہے جلے واپس آتی پٹی چاڑی ہوتا انہاں کے بھائی گال سرکار دیات پاک نے فرمایا میں اتھاؤں ٹپاں تو میں محمد کو لگی ودیا اترے ہونا دے اٹھ دے پلانا دے ویچے ایک برتن آئی جن دے ویچے پانی آئی میں محمد وہ پانی پیتے چاہ برتنوں والے سدھا آئی جن دے پانی آئی میں ان کو موندھا کر دے رکھے چاہ ہونا کو آکھا ہے وہ برتن دیکھواں سدھا یا موندھا ہے وہ جلے واپس حضرت ابو بکر صدیق پہنچے نا آپ نے فرمایا وہ توڑا قافلہ آج شام کو لیا آوے تھی وہ جڑا کئی عرصے دی تانگے چن انتظار چن سارا قافلہ آج تک واپس نہ آیا اے ساری اپنی لیمیٹڈ کمپنی کو گھن کے پہنچ گیا سارے جڑے پہنچ گئے نا انہاں نے ٹبائی دے دیا جی کیرلے قافلہ آندا پہ ہن اڈو سورج کو بیٹھے دیکھیں تے اڈو شام والا رستہ تک کن بیٹھے کوئی ددڑ دنی پٹیندیاں دی کوئی دھواں دھار دنیاں دا پیا قافلہ دنیاں دا پیا اڈو سورج لاہن دی تیاری کی تھی ہن کافری آئے بیٹھے ہیں تے عاشقی آئے بیٹھے ہیں کافراں کا کوڑا تھیندا دیکھ سوں تے عاشقاں کا اپنے نبی دا سچا ہونا دیکھ سوں کافراں کا اسا نارے این مرے سوں بھائی طرح آگے تے عاشقاں کا اپنے یار دیاں سونیاں گالیں کرے سوں دینا کافراں کو جھوٹا کر دے ناریاں نال موکے سوں یائی دو سورج لہن دی تیاری کی تھی دھاڑ پہ گئی انہاں کے وہ سورج لہ گئے عاشقانی ٹائی دو ددڑ پٹیاں دی آ فرمایا والا قافلہ آگے وے ابو جال ویچ کھڑائی ہوا کہ پہلا دا مکالا گے بھی ملید پہلی گال دے دا جھوٹا تھی گیا تے محمد سچا تھی گئے بھامیں دو گالی بھئییں سچیاں تھی یہاں میں قافلہ نزدیک پہنچا بھاج دے گیا وہاں دے ریٹو دے ایک بیلائی میں عرق بہاں چاہی ودائی دے آتی میں بس لینا تے کو خیر ہے وہاں کے پاس میں تے کو کیا دا تھا میں آندھا دا صحیح سلامت پی ہم ٹک ٹاک بیٹا ہم ٹک کویا بیٹا ہم حالانکہ جانواری ہوترا شوترا کہنا ہی کشائی میں ٹپیے دے میری سواری جو کٹیے ڈٹھا جو ہاں بہاں تروٹ گئی موقع محمد اتھاؤں ٹپائے دوجی گال تریجی گال انہاں کے ترہ لگی کھڑی کوئی پانی جانی دا پلاؤ انہاں کے وہ پانیوں اٹھ دے پلانے جو ودھاؤ سی پلاؤ چا سردار جو تھیا اوٹ کو ہوشایوں نے بلایوں نے وائن تے پلان جلے کھلوں نے برتن ودائی پر موندھا تھیا انہوں کہ وہ گلو برتن ٹھیک ٹھاک رکھا ہوئے پانی ویٹی جائی کہے نہیں کپڑے سنے تھے کہے نہیں تے برتنی موندھائے تے پانی کہے نہیں تے یہ بدے اندھنے برتن دا ٹھیک ٹھاک رکھے تھے انہوں کہ وہ گلنے برتن دا ٹھیک ٹھاک رکھا ہوئے دے انہوں دا موندھا تھیا ہوئے دے پیتا انہوں کہ پویتا کی تا دے تھا کال بھرے دے آج ہی تو تک آگے دے جندہ تھا کترے ہی کہنے لگے انہاں کہ سارا کچھ توڑے گویڑے محمد اتھاؤں توڑے نالو ٹپے ہوئے اچھا نبی سہیں جلے گزر دے پہ ہاں نا نبی سہیں دی رفتار کتنی ہے بجلی دی اچھا بجلی ہولی گزر دیے یا جلدی گزر دی بولو اچھا ہی ہولی تے جلدی تے ایک گال سنو ساڑی جلے ساکو پروگرام آن دی ہوندی ہے نا جلدی وال ساڑی گڈی
میں اپنی مثال دے تک سگ مولویاں کو نا جلے پروگرام دی جلدی وہی میں دھواں دھار ہوندے نسرے دے پل کھارے دو پہ ٹپ دے ہیں یا ول رہیں بس تو پہ ٹپ دے ہیں میں سپیٹا ہوندے وال وائن دے فون کی تو دے یاداں کہ وہ کاکا سندہ فلانی پول ٹپ ہوں آگے وہ تو سا جو سپیٹا گتی ودے وے ذری پچھا مڑو دے سٹاپ پچھا ہے ہن جیڑی گڈی 120 کلومیٹر دے ودی ہوئے تو وہ کوئی موڑن واسطے بریک مارنی پوسی رفتار ہولے تھی ول کٹنا پوسی ول اگاں پیچھے دیکھنا پوسی تے اپنی منزل دے نبی تئیں جلے گزر دے نا ہائے 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 توجہ کرائے آقا سائیں دی ذات پاکو ای پتہ لگ گیا ہی بھائی ڈھائے پہ باہاں تروٹ پئیے ہائے 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 پٹی بدھی ودن اگلی گال ہے کہ او ایویں گزر دے پہ آنے میں برتن چائی گدونے پانی پی گدونے پلانے چ راکھی گدونے رسے بادھی گدونے برتنی موندھا کار گدونے اوہ جہان تا اتنی تیزی ہے چھے تے سارا کچھ کی میں تھی آئی اللہ دیاتے پاک نے فرمایا توڑی نظر چ رکھم تیزی آئی یار دا 18 سال دا عرصہ جو گزرے اللہ سے یہ کرایا کیا ہی فرمایا میں یار کو سفر نہیں کرایا یار کو سیر سفر تھی دے جلدی جلدی تے سیر تھی دی ہے اولے اولے سیر چس چا کے کریں نا یا ہی میں تو صحیح میں اگو کیڑی پولے او جی تک شکھاون میں نا ہاں ہیڈ پانجنات ہاں ڈیٹھے میں کو یاد تا ہائی میں کہ انہاں کول دا پچھاں بھئی اے بیٹھے اتھائی ہیں یا گے اڑائی ودن اچھا تُساں جو ہیڈ پانچ ند دے ونجنا ہوئے ان میں ویسو دے آسو ہولے ہولے ویسو چاس چیسو کھیڑ دے کھوڑ دے ویسو کھان دے کھون دے ویسو یارہ نال گپاں شپاں مریں دے ویسو ان میں ڈھلک دے ویسو دے وال ڈھلک دے سویر کو ٹور سن دے شام کو وال واپس آسیں وہ کاکا کی دے گیا وے جنے والا آج والا سیر دے گیا وہ ونجوا آوا بے جنے والا ہاتھ لاؤن میں نہ دے ذری ٹوروں پھروں دا پتہ چل گیا سیر واسطے ٹورنا پھرنا پوندے وقت کڑھنا پوندے وال وائنتے سیران تھیں دین ہر شے کو بندہ جوڑ دے دا دیکھے اللہ دیاتے پاک فرمائے محبوب تو سنجو میرے کو لاندے بے بے آئے ہائے 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 محبوب تو سنجو میرے کو لاندے بے بے ہاتھ لاؤنا مڑے محبوب تو کو سیر کرواؤنی ہم ہر شائے نہ کھیڑ تے دکھاونا ہم 18 سال دا عرصہ ایک پاس ہے جلے واپس سرکار زمین تے آئین جڑے پانی نال وضو کیتا ہنے زمین لالا نظام اجا اوہیں چلدا والا کنڈی اجا ہلدی کھڑی ہائی تے بستر وچ تپش گرمی ہوپ اجا اے ہائی میرے محبوب دی سیر جنہ محبوبان دی سیر 18 سالان دی ہوئے تے نظام نہ چلے زمین دا وفا کرنا چاہندے وے تو ہوں نبی نال کرائے پیار کرنا چاہندے وے تو ہوں نبی نال کرائے لاڈ کرائے تو ہوں اپنے پیارے نبی نال کرائے جندیاں سیران 18 سال تک تھیں دنین پر جہان رکا بھی آئے تو اللہ دی پاک بارگاہ وچ دعا پندیں میں غالباً آج زیادہ بول گیا ڈھیر سارا 1 گھنٹہ تے غالباً 10 منٹ بول گیا چلو وال جے لئی تھا آساں والے 10 منٹ وچوں کٹ گن سب نے اپنے ہاں اے گال کوڑی بس وہ اصل دینا تو تاری تیری 84 میں مچی پئی آئی وال میں کوئی 84 میں جو ہولے ہولے آئی بیٹھی آئی میں کہ تو کو میں تھکاواں نہ 5-6 دیوارا نعرے تو سا مار دے گلے بلائی ودے وے تے وال بھاگ دوڑ جی ہاں 1.5 مہینہ ہاں 1.5 مہینہ والا میں این وجہ سے دیکھو بے میں معافی ضمیری بیان کر گی دے تو کوئی تھکانا نہیں دیتا
میں تھوڑی مرضی تو ہن سارے نہ رلو دے نہ رلو، مگر کوشش کرو اپنا ملک کو بچاؤ، اپنی ریاست بچاؤ۔ سا کوئی پتہ ہے تھوڑیاں گھراں دیاں مجبوریاں ہیں، اے مجبوری اوکھے سوکھے برداشت تھی ویسی، قیامت میدان جے سائیں منہ بے پاسے کر کھڑے وال کاکھ نہ راسی۔ وفا کرو اپنے نبی نال، پیار کرو اپنے نبی نال، وعدے پورے کرو اپنے نبی نال، کوشش کرو۔ ہن اللہ دی پاک بارگاہ وچ دعا منگ سکدے ہیں، اللہ سارے ملک تو کوئی ایسا بندہ دے جن دے دل وچ دین، اسلام، قرآن، عوام دی محبت ہو۔ اور ایک بات یاد رکھا ہے، ہر بندہ ایک حاکم ہے، اون دے تلے اون دی رعایا ہے، ہر کہیں کو اون دی ذمہ واری پوچھی ویسی۔ ابے کو نا گھر دا نظام پوچھا ویسی، نمبردار کو وسطی دا نظام پوچھا وے، چاچے چیئرمین کو یونین کونسل دا نظام پوچھا ویسی، ایم این اے کو دے حلقے دا نظام پوچھا ویسی، تے وزیر اعلیٰ کو صوبے دا نظام پوچھا ویسی، وزیر اعظم کو ملک دا نظام پوچھا ویسی۔ یہ نہ سمجھائے چھوٹے ڈھکے تھی کیا، ہاں یہ میں سمجھو ہن اے پکڑیج گن گڑیج گن، اے ہن پھانسی وچ پھس گیا۔ عمر بن عبدالعزیز عمر بن خطاب دے ڈوترے ہیں، حلف چتونے یعنی آپ امیر المؤمنین بنے، یعنی وزیر اعظم بن گئے، یا ایڈو حلف چتونے آپ دی گھرالی وال 5-6 قسم دے کھانے بنا بیٹھی بھئی ایسا ہوں بادشاہ بن گئے۔ آپ قبرستان چلے گئے، قبرستان ون کے رونے، ایڈے رونے ایڈے رونے ایڈے رونے، گھر نہ آئے۔ گھر والی کو پتہ آئی، گھر والی آکھا میں آکھائی حلف چاہ دے سیدھا گھر آسن، کوئی ہار پوے سوں، پھول سٹے سوں، مبارک بادیاں دے سوں، پٹاخے شٹاخے وجے سوں، جھنڈے جھنڈے چے سوں، نعرہ بازی لے سوں، سڑدیاں کو سڑے سوں، اجاں تک نہ آئے، کھانا ٹھر گیا۔ گھر والیاں سیاڑیاں جلدی جلدی قبرستان جو گئی تے روندے بیٹھے، بکاٹن رواٹن، سرے کے چادن ڈاڑھی ہنجواں نال بھری بیٹھے ہیں۔ جلے تھوڑی جہیں سسکی رکی، سرے کے چادن ہڈ کی رکی، تے میں گھر والی سامنے آئی، آپ فرمایا میں آکھائی حاکم بن گئے وے، امیر المومنین بن گئے وے، آسو کھانے پکائی پیٹیاں کٹھے بیٹھے کھاسوں، تے تساں حلف چاہتے تے تساں روندے بیٹھے وے۔ آپ نے فرمایا پتہ ہے کیوں روندا بیٹھا؟ انہوں نے کہا کیوں؟ آپ فرمایا اگے کلا گھر نہ سنبھلیندا آئی، ہن محمد دی پوری امت کی میں سنبھلے۔ اے نہ سمجھائے اے آزاد ہیں، اے پھس گئے۔ ساڈے کولوں ساڈے گھر دے بارے پوچھا وے سی، انہاں کولوں پوری حلقے دے بارے پوچھا وے سی۔ کہ خوش نہ تھی میں کہ ایسا ممبر بن گئے ہیں، جیت گئے ہیں۔ جیت قیامت میدان تھی سی جے عوام دا احساس پورا تھی گیا، یہ قیامت میدان پوچھی سی۔ یہ وجہ واسطے شہرت بچھو نہ بھجو، امتحان ہے، ازمائش ہے۔ میں تو اکثر اپنے پیٹی بیراواں کو یاد ہونا جڑے میرے مولوی حضرات ہیں، میں دن ڈر رہے کرو، مشہوری چنگی کہنی ہوندی، مت نہ کہے احمد رضا تو جو ودیں میں بندے کو پچھو لائی ودیں، ڈرداں مر مر وینا، اتنا تک ساڈا کہیں کہ ملے کھاونا ہی سا کو بھول وینے۔ اینڈ کی میں تھی سی، آخرت کی میں ہو سی، کیا پتہ اگو والا قدم ساڈا کی میں آ سی۔ عوام دے دل جڑا کچھ محبت ہے، جڑا کچھ عزت ہے، پتے اگوں نبھا سکوں نہ نبھا سکوں۔ کوشش کرو اپنے ملک دی خیر منگو، ساڈا ملک این وقت بالکل تباہی دے دہانے دے آیا کھڑے۔ کوشش کرو، کوشش کرو، کوشش کرو، اپنے ملک دی خیر منگو، اپنے ریاست دی خیر منگو، اپنے علاقے دی خیر منگو۔ اللہم آنس واشتنا فی قبری
اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلنا اماما ونورا ورحمة وذكرنا وعلمنا من ما جہلت وارزقنا تلاوت من. اللہ سیاں جتنے کاکے اپنی مصروفیات چھوڑتے تشریف گرنے قدم قدم تے نیکیاں عطا فرما. آقا دا غلام بناؤ، ساڈیاں اولاداں کو نیک بناؤ، ساڈیاں اولاداں کو نیک بناؤ. جو بیمار ہیں صحت دو، قبلہ کاری صاحبہ دی اماں جی کو صحت عطا فرما. جڑے کہیں دکھے چن سکھ عطا فرما، جڑے کہیں غم میں چن خوشیاں عطا فرما. اللہ سیاں سارے ملک دی تقدیر دا فیصلہ تواڈے ہاتھ چ، کوئی چنگا بندہ عطا فرما، کوئی نبی دا غلام عطا فرما. ساڈے ریاست دی خیر، ساڈے بارڈراں دی خیر، ساڈے اداریاں دی خیر، آقا دی امت دی خیر فرما اجمعین پر. تمام حضرات تشریف رکھو، تمام حضرات تشریف رکھو، تشریف رکھو تمام حضرات. محفل جاری و ساری ہے، لنگر دا بھی اہتمام ہے، آپ حضرات واسطے لنگر ہے. تمام حضرات تشریف رکھو. پیر صاحب دی مصروفیات ہے، میں انہاں دا دل دی عطا گرہن دے نال شکریہ ادا کرنا کہ وہ تشریف گرن.